الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسنِ مولا روم کا درس ہوتا ہے، اور دفتر ششم کے حکایت نمبر 19 کا درس چل رہا تھا، جس میں ایک نابینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حاضر ہوتے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ یہ درس چل رہا ہے، اور اس میں جیسے کہ حضرت کا طریقہ ہے کہ بہت اہم معلومات اور معارف وہ جو ہے نا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ سمو دیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے نا انشاءاللہ اس سے آگے کی بات چلے گی۔ تو اس کا جو آخری شعر ہے اس حکایت کا، وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ ترک آنکن کی دراز است این سخن، نئی کردست از درازی امر کن۔ یہ تو صرف ایک بات ہے، فرما رہے ہیں کہ اس مضمون کو ابھی ملتوی کرو، کیونکہ یہ ذکر لمبا ہے، اور لمبا ہونے کی وجہ ہے کہ محاسن نبوی بے شمار ہیں، اور حکم فرمانے والے نے طول کلام سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے کہ صاحب حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی آپ کے ارشادات سے اختصار کلام کا حکم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اکثر الخطبہ، یعنی خطبہ کو مختصر کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدح میں مبالغہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى، بندے کو مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متى سے بہتر بتائے، اور فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، یعنی مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں اونچا ہے، اور قرآن میں بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو بعض پیغمبر بعضوں سے اونچے، لیکن چونکہ اس میں مبالغہ جب آ جاتا ہے تو مبالغہ میں پھر حقیقت نہیں رہتی، تو اس مبالغہ سے روکا گیا ہے کہ مبالغہ نہ کرو، بس جتنے حقیقت ہے اتنے پر اکتفا کرو۔ تو یہ اس بنیاد پر ہے۔ تو اس کا یہی ہوا کہ ہمیں بھی اس پہ رکنا چاہیے اور مبالغہ سے بچنا چاہیے۔ آگے جو حکایت نمبر 20 ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور جیسے کہ میں بار عرض کر چکا ہوں کہ حکایات سے صرف حکایات مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ فیل ہو رہا ہے، یہ 20 نمبر حکایت کا۔ وہ کتاب دے دے پھر۔ امتحان کردن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے چرا پنہا میں شبی کو تران نہ بینت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بطر امتحان فرمانا کہ تم کیوں چھپتے ہو جب کو تم کو دیکھتے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی حضرت عائشہ صدیقہ پردے میں تشریف لے جانا مسئلہ تھا، مگر اس سوال اس امتحان کی بنا پر فرمایا کہ اس مسئلات کے لحاظ سے پردے میں گئی یا کسی اور وجہ سے۔ گفت پیغمبر برائی امتحان او نبی بینت ترا کم شونہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان فرمایا کہ وہ تم کو نہیں دیکھتے تو پھر پردہ نہ کرو۔ کرد اشارت عائشہ با دستہا او نبی ند من ہمی بینم ورا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اشارے کہ اگر وہ نہیں دیکھتے تو میں ان کو دیکھتی ہوں۔ یہ وہ نقطہ کی بات ہے جس کے اوپر صاحب تمیز کہا تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا پاس کیا، چنانچہ اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے نہیں چھپایا، بلکہ اپنی نگاہ کو غیر محبوب پر پڑھنے سے بچا لیا۔ ہاتھ اشارہ کرنے میں نقطہ ہے کہ اپنی آواز کو غیر مرد کے کان میں پہنچنے سے بچایا۔ یہ قصہ حدیث کے متداول کتابوں میں سند سے نہیں، البتہ سنن میں ایک دوسرا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھی۔ حضرت ابن مکتوم نابینا نے حاضری کی اجازت چاہی تو آپ نے دونوں کو پردے میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو کہ تم ان کو نہیں دیکھو گی؟
سو اگر مسنی والی حدیث بھی ثابت ہو تو ظاہراً دونوں میں تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو تم کو تو خود پردہ کا حکم فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو خود پردہ کیا ان کو منع فرمایا، مگر جو آپ خود شعر مسنی میں مذکور ہے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو فرمایا تو مقصود اس سے امتحان تھا ان کے فہم کا، چنانچہ امتحان میں کامیاب ہوئی۔ اس حکایت کے اوپر عربی اشعار میں 2 باتیں مذکور ہوئی تھی، ایک تو محبوب کا نہایت قرب کی وجہ سے مخفی ہونا، دوسری بات محب کا اپنے محبوب پر تقاضۂ غیرت غیروں کی نظر سے مخفی رکھنا، اور دوسری بات کی مناسبت حکایت مذکور تھی۔ اب آگے انہی دونوں باتوں کی مناسبت سے محبوب کی کہ اللہ تعالیٰ کا باطن ہونا فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بطون کی مناسبت سے اس کے ظہور کا بھی ذکر ہوگا۔ ظاہراً یہاں روح کا ذکر ہے مگر اس سے مراد حق تعالیٰ ہے۔ غیرت اخلص بر خوبی روح پرز تمثیلات و تشبیہ اے نصوح، عقل کو جو روح کی حقیقت ظاہر کرنے میں دریغ ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کو روح کے حسن پر غیرت ہے۔ ایسی روح جو تمثیلات سے و تشبیہات سے پر ہے، اے صاف دل آدمی، جن شعروں میں اگرچہ بظاہر روح کا خفا ہے لیکن مقصود اس حق سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کا خفا ہے۔ اس میں یہ کنایہ ہے کہ جب روح کو جو ایک مخلوق ہے اپنے ظہوری آثار کے باوجود اس قدر پوشیدہ ہے تو حقیقت حق کا مخفی ہونا اور بھی ضروری ہے جو وجود حجت ہے، اور روح اس کی مخلوق ہے، اور انبیاء اولیاء نے جس کو ظاہر فرمایا تو وہ سوائے تمثیلات و تشبیہات کو اور کچھ بیان نہیں کرتے، لیکن حقیقت ذات ہر ممکن کے ادراک سے مخفی ہے، حتیٰ کہ عقل کل سے بھی پنہا ہے، اور اس کے اختفاء اس کے کمال ظہور کی وجہ سے ہے۔ یعنی وہ اتنا ظاہر ہو گیا کہ چھپ گیا، مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی جو قدرتیں ہیں وہ ظاہر ہیں، اس کے جو مظاہر ہیں مطلب وہ ظاہر ہیں، لیکن خود مطلب وہ نہیں نظر آ سکتا۔ یعنی گویا کہ جس کے ذریعے سے ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے خود وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مثلا روح کے ذریعے سے انسان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن روح کو نہیں دیکھ سکتا۔ پتلی جو ہے آنکھ کی، اس کے ذریعے سے ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن پتلی نظر نہیں آ سکتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ غایت قرب کی وجہ سے اور غایت ظہور کی وجہ سے چیزیں چھپ جایا کرتی ہیں۔ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے۔ باچونی پنہانی کی روح راست عقل بروے آچونی رشکی چراست، جب روح خود اس قدر مخفی مستور ہے تو پھر عقل ازرائے غیوری اس کو مخفی کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ روح سے روح الارواح یعنی ذات و حق مراد ہے کہ اس کا ظہور بالکنا محال ہے، جیسے اس کے بارے مسلم کے لا یحد ولا تصور، ورنہ روح کی حقیقت کا ظہور ممتنع نہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا روح کی ذل میں فرماتے ہیں کہ یہ اس امر میں نص نہیں ہے کہ امت مرحومہ میں سے کوئی بھی روح کی حقیقت کو نہیں جانتا، جیسے کام خیال ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس بات سے شریعت ساکت ہو اس کے کنہ کا معلوم ہونا بالکل ناممکن ہو، بلکہ بہت سارے باتوں سے شریعت اس لیے ساکت رہتی ہے کہ ان کا کنہ کا پہچاننا دقیق ہے جس کو جمہوری امت کے پیش نظر نہیں کیا جا سکتا۔ غرض یہاں ذات حق تعالیٰ کی حقیقت کا اختفاء مراد ہے، اور عقل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ذرائع غیرت اس کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی حسن تعلیل ہے، ورنہ عقل کو خود اس کا انکشاف نہیں ہے۔ آگے عقل سے خطاب ہے، اس کے پنہامی کنی اے رشک خو آنکھ پوشی دست نورش روئی او، اے غیرت مند عقل تو اس کو کس سے مخفی کر رہی ہے؟ خود جس کے نور یعنی غایت ظہور نے اس کی ذات کو چھپا رکھا ہے۔ یہاں سے صاف ظاہر کہ حق تعالیٰ کی حقیقت کے خفا کا ذکر ہے، نہ کہ روح کی خفا کا۔ می روت بے روئی پوش این آفتاب فرت نوری اوست روئی شرا نقاب، واجب یعنی ذات حق کا آفتاب حجاب کے بغیر چل رہا ہے، اس کے نور کی زیادتی اس کے چہرے کا نقاب ہے، یعنی اس کا شدت ظہوری باعث خفا ہے۔ وہ بار بار میرے ذہن میں یہ مثال آ رہا تھا، لیکن یہاں پر حضرت نے خود بیان فرمایا کہ سورج کو زیادہ روشنی کی وجہ سے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جب اس کی روشنی کچھ کم ہو جاتی ہے مغرب کے وقت یا صبح کے وقت طلوع کے وقت، یعنی اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہو چکی ہوتی، اس وقت لوگ اس کی ٹکیا کو دیکھ سکتے، ورنہ
عام حالت میں جب سورج آفتاب پہ ہوتا ہے، مطلب یہ نا وہ چمک رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جو غائب ظہور ہے اس کی وجہ سے وہ چھپ جاتا ہے۔ یا کریم، تیرا اخفا ہے گویا عین اظہار، تیرا اظہار ہے اخفا اسرار، کھلا جتنا ہوا اتنا ہی مستور، چھپا جتنا رہا کھلتا بدستور، جو باطن ہے تو باطن کا پتہ کیا، جو ظاہر ہے تو ہے تیرے سوا کیا۔ ہاں جی، یعنی یہ جو ہے نا مطلب واقعی بعض دفعہ کوئی چیز اتنی زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ از کے پنہامی کنی اے رشک ور کاف تابز و نمی بیند اثر، اے غیرت مند عقل تو اس کو کس سے مخفی کرے جبکہ وہ خود اس قدر مخفی ہے کہ آفتاب بھی اس کا نشان پا نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ آفتاب جہاں گر سے جہاں کوئی چیز مخفی نہیں، آگے عقل جواب دیتی ہے۔ رشکزاں افسو ترست اندر بتم تنم، کس خودش خواہم کہ ہم پنہا کنم، رش تو جتنا تم سمجھے ہوئے میرے اندر اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ میں اس کو خود اپنے آپ سے بھی مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی تم کو میرا اس قدر رشک معلوم ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے اس کو مخفی رکھنا چاہتی ہوں، حالانکہ میرا رشک کا عالم یہ کہ مجھے خود اپنی نگاہ اس پر پڑھتے ہوئے بھی رشک آتا ہے۔ کلندر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غیرت از چشم بزم روئی تو دیدن ندہم، گوشرانیز حدیثی تو شنیدن ندہم، زی آتشی رشک گراں آہنگ من، بعد چشم و گوش خود را جنگ من، غیرت شدید کی آگ کے باعث خود میرا لشکر یعنی قوائے مدرکہ اپنے دونوں آنکھ اور کانوں سمیت میرے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہے۔ جنگ سے مراد بغاوت اور عدم اطاعت یعنی حواس باطن خواص ظاہر سمیت جن کو خواصیس عقل کہا جاتا ہے، ہمیشہ ہر قسم کے ادراکات میں میری مدد کرتے رہے، مگر یہ حق کی حقیقت معلوم کرنے میں مجھے کوئی مدد نہیں دیتے۔ نور تو بدیدہ دید نتواں، بارش نظر خورشید نتواں۔ آگے دوسرے سوال عقل سے، چو چونی رش کے ستت اے جان و دل پس دہاں، بر بند گفتن را بہل، اے عقل جو بمنزل جان و دل ہے، جب تجھ کو ایسا رشک ہے تو اس رشک کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے تذکرہ سے منہ بند رکھ، اور جو کچھ کہنا سننا چھوڑ دے، کیونکہ اس تذکرہ سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ غیرت اس کی معنی ہے۔ عقل بزبان حال اس کا جواب دیتی ہے، ترسم ارخامش کنم آفتاب اسوئی دیگر بدر راند حجاب، میں ڈرتی ہوں کہ اگر اس کے اخفا کے لیے خاموشی تر تو آفتاب گفتگو کی دوسری جانب یعنی خاموشی سے ہی حجاب چاک کر جلوہ دکھا دے، یعنی یہاں خاموشی بے سود ہے۔ در خاموشی گفت ما اظہر شود، کہ زمن اے عامل افزو تر شود، بلکہ خاموشی میں ہمارا اظہار و بیان زیادہ نمایاں ہوگا کیونکہ منع سے خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ جب اس کے اظہار سے خاموشی اختیار کریں تو لوگ اس کی خاموشی کی اہمیت پر چوکتے ہوں گے کہ خاموشی معنی دار کہ در گفتن نمی آیت، اور اس خاموشی کو ایک طرح بخل اظہار پر معمول کر کے وفائے المرء حریص علی ما منع منہ، اس کے دیدار کے زیادہ مشتاق ہو جائیں گے۔ غرض بیان میں اگرچہ اظہار ہے مگر مکمل خاموشی کے کم ہے، حتیٰ کہ بیان بھی مکمل خاموشی کے بمنزل حجاب ہے، جس کی مثال یہ ہے، گر بغرو بحر غرہ اشکف شود، جوش احبب تو بے ان او رف شود، اگر سمندر جوش خورش کرتے تو اس کا جو خروش جاگ بن جاتا ہے، اور وہ جاگ بظاہر اپنے آپ کو شناسا کرانے کے شوق کا جوش بن جاتا ہے۔ جب دریا سمندر جوش زن ہوتا ہے تو حقیقت بحر کو معلوم کرنے کا شائق سمجھا جاتا ہے کہ یہ بحر کا اپنے آپ کو شناسا کرانے کا جوش ہے۔ بس اب اس جوش و خروش کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، مگر اس جوش خروش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جاگ کی تہبت حجابات جس سے باہر کے باطنی حقیقت کا ادراک تو درکنار رہا، پانی کی بیرونی سطح بھی مخفی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جوش بیان اور ولولہ الٹا حجاب بن جاتی ہے۔ دوسرے مصرع میں اس مشہور حدیث قدسی کی طرف تلمیح ہے کہ کنت کنز مخفیا
فابقت ان عرف فخلقت الخلق، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو مجھے شوق ہو کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث شریف متصوفین میں بہت مشہور ہے، لطائف عشق و محبت کے ذکر میں اس کا بہت اراد ہوتا ہے، مگر تمیز الطیب من الخبیث میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند ملتی ہے۔ زرکشی اور ابن حجر بھی یہی کہتے ہیں۔ حرف گفتن بستنی آروزنست، عین اظہار و سخن پوشیدنست، غرض کوئی لفظ بولنا اسرار کے دریچہ کو بند کر دینا ہے، بات کا اظہار کرنا بیانی اس کو پوشیدہ کرنا ہے۔ آگے مولانا عقل کے اسکول کی تائید میں فرماتے ہیں، یہ ایک بات ذرا عرض کروں کہ بعض احادیث شریفہ جو ہے یہ بھی جو علم ہے یہ بھی کشفی ہے، اس وجہ سے مطلب ظاہر اس کا بھی کوئی بات مثال نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جن کو مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر کوئی بات کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بعض احادیث شریفہ ایسے ہوتی ہیں کہ وہ روایتوں کے سلسلے میں وہ نہیں آتے، مطلب وہ یعنی وہ مخفی ہو جاتی ہے، یعنی وہ مروی نہیں ہوتے، تو وہ کسی ولی اللہ کے دل پہ اللہ پاک القاء فرما دیتے ہیں تو اس کا وہ اظہار کر لیتے ہیں، لیکن اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کی جو تشریح ہوتی ہے اس سے کوئی فقہ کا قانون نہیں ثابت ہوتا، یعنی اس سے کوئی عمل پہ فرق نہیں پڑتا، صرف تشریح ہوتا ہے چیزوں کی، تو یا ایسی قسم کی حدیث ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر یہ کہ اس کی جو دلیل ہے وہ دوسرے یعنی قرآن کی آیتیں ہیں اور دوسرے حدیث شریف ہو جاتی ہیں، یعنی وہاں سے وہ ثابت ہوتا ہے، یعنی بالمعنی وہاں سے ثابت ہوتا ہے، بالالفاظ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو حدیث، جیسے یہ فرمایا نا کہ یہ حدیث شریف کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو اس کے بارے میں بولے میں نے یہ فرمایا کہ ثابت نہیں ہے، لیکن دوسرے مطلب احادیث شریفہ ہیں اس کے ذریعے سے مفہوم ہوتا ہے، تو مطلب الفاظ اگرچہ اس کے وہ نہیں ہے جو ثابت ہے، لیکن یہ بات ہے کہ مضمون اس سے پھر یہی آتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مطلب ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بعض اس قسم کی حدیث شریف ہے جس پر محدثین حضرات بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہ حدیث شریفہ جو ہوتے ہیں وہ یا یہی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اس سے کوئی فقہ کا قانون نہیں مطلب ہوتا، یعنی جس سے عمل میں کوئی فرق پڑ جائے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے قرآن پہ آیت یا احادیث شریفہ سے معید ہوتا ہے وہ مفہوم۔ حرف گفتن بستنی آروزن است، عین اظہار سخن پوشید است، غرض کوئی لفظ بولنا اسرار کے اس دریچے کو بند کر دینا ہے، بات کا ظاہر کرنا بیانی اس کو پوشیدہ کرنا ہے۔ آگے مولانا کے اس کی تائید میں فرماتے ہیں، بلبل انا نارزن بروئی گل تاکنی مشغول شاں ازبو یہ گل، ہاں اے عقل پھول کے حضور میں بلبلوں کی طرح نعرہ لگا تاکہ تو لوگوں کو پھول کی خوشبو سے غافل کر دے۔ صفات محبوب کو اغیار سے چھپانے کی اچھی تدبیر یہ ہے کہ ان کو اپنے اظہار و بیان میں مشغول کر لیا جائے، یہ اظہار اخفاء کا کام دے جاتا ہے۔ تابکل مشغول گردد گوششاں سوئی روئے گل نہ پرد ہوششاں، یعنی تاکہ ان کے کان گفتگو سننے میں مشغول ہو جائے کہ ان کے ہوش و حواس پھول کے چہرے کی طرف متوجہ نہ ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لوگ الفاظ میں گم ہو جائیں گے اور جو اس الفاظ کی حقیقت ہے اس کی طرف ان کا جو ہے نا خیال نہیں جائے گا۔ پیشی خورشید کو بس روشن است، در حقیقت ہر دلیل رہزن است، غرض آفتاب حقیقت کے آگے جو بہت ہی روشن اور واضح ہے، فی الحقیقت ہر دلیل مزید وضاحت کرنے کے بجائے وضاحت کا راستہ روکنے والی۔ اصل میں یہ جو ہے نا یہ دو باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ وہ جا رہی یہ کہ اللہ پاک کے دو صفتیں ہیں جو بظاہر متضاد لگتے ہیں، اور متضاد کو جس کو جمع بین الاضداد جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اضداد کو جمع کرنا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، یعنی حقیقت دونوں ہے
اور دونوں بظاہر متضاد لگتے ہیں، تو ان کو کیسے جمع کیا جائے، کیسے اس کی تشریح کی جائے، یہ ساری باتیں اس طرف جا رہی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الظاہر الباطن. اللہ پاک ظاہر بھی ہے، اللہ پاک باطن بھی ہے. اب ظاہر اور باطن بھی یہ جیسے کالا اور سفید آپس میں مطلب متضاد ہے. تو اب اگر کوئی چیز کو کہہ دو کہ کالا بھی ہے سفید بھی ہے تو ظاہر مطلب کون سمجھے گا اس کو؟ مطلب اس تو نہیں مطلب کر سکتے. تو لیکن یہ کہ یہ جو مطلب اللہ پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ظاہر بھی ہے، اللہ پاک باطن بھی ہے. تو ظاہر کن معنوں میں اور باطن کن معنوں میں ہے، یہ ساری تشریحات اس کی ہو رہی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی جو تشریحات ہوتی ہے اس میں مسائل تو ہوتے ہیں نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مثال ملتی نہیں ہے. مثال ملتی نہیں ہے تو لہٰذا اس کے لیے بہت یعنی انڈائریکٹ قسم کی دلیلیں پکڑنی ہوتی. آج کل ہمارا جو سائنس ہے وہ بھی اس راستے پہ چل پڑا ہے، اگرچہ بہت پیچھے ہے لیکن بہرحال ہے تو ہے، چل تو پڑا ہے. وہ یہ کہ سائنس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیلکولیشن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سائنس کا خزانہ ہے یعنی معلومات کا، بہت زیادہ معلومات کا جو حصہ ہے وہ انڈائریکٹ انالیسس سے وجود میں آیا ہے، ڈائریکٹ سے بہت کم ہے. جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ جتنا میٹر ظاہر ہے اس سے زیادہ وہ ہے چھپا ہوا ہے، ہیڈن میٹر، بلیک ہول جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو بلیک ہول جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا میٹر ظاہر ہے جس کو دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے جو دوربین سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ظاہر سائنسدان نہیں کہتے. ہاں جی. دوسری بات کہ ایسٹرو فزکس جو بہت زیادہ ڈیٹیل قسم کی انفارمیشن سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کوئی سورج پر گیا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کسی سیارے پہ کوئی ستارے پہ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہ معلومات، اچھا پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو اس پہ تو سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں سے ثابت کرو گے؟ ہم کہتے ہیں وہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ اس کو ثابت کر سکتے ہو، اس کو نہیں ثابت کر سکتے؟ مطلب ظاہر مطلب اس کو بھی دیکھو، مطلب کوئی سورج پہ گیا نہیں ہے تو جب نہیں گیا تو وہاں کی معلومات کتنے مستند ہیں. مثلا سورج کا مطلب جو فاصلے ہیں ہمارے، فلاں ستارہ اس ستارے سے اتنے فاصلے پر ہے. اب یہ فاصلہ جو ان لوگوں نے ناپا ہے وہ ایک ریلیٹیو قسم کی چیز ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ اس طرح نہیں کہ پیمانہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور پیمائش کر لیا، اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ رنگوں کے بدلنے کے ذریعے سے، ڈاپلر ایفیکٹ اس کے ذریعے سے جو مطلب وہ کرتے ہیں. اب وہ چیز جو ہے نا مطلب وہ ظاہر ہے اگر وہی چیز غلط ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ مطلب ظاہر اس کے آپ نے کوئی کیا مطلب ٹیسٹ کیا ہے، ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ سارے تھیوریٹیکل انالیسز ہیں. تو وہ تھیوریٹیکل انالیسز آپ مانتے ہیں جو انڈائریکٹ کیلکولیشن ہے سارے. لیکن یہاں پر آپ بہت بڑے محقق بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے مانیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی پھر اس کا تمہارے پاس ثبوت ہے. تو مطلب تم بھی تو یہی کر رہے ہو نا. یہ تم لوگ جو بلیک ہول کی بات کرتے ہو کہ وہاں زیادہ میٹر ہے بمقابلہ جو ظاہر ہے اس کے، مطلب اس سے زیادہ وہ ہے، تو وہ آپ کیسے مطلب اپنے نارمل مین سے کیسے آپ ثابت کرو گے؟ وہی بات ہے، اندازے پر انداز ہے، پر انداز ہے، پر انداز ہے، پر انداز، سارے اندازے ہیں. ان میں درمیان میں ایک اندازہ اگر غلط ہو گیا تو سارا سسٹم دھڑام سے گر پڑے گا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور لوگ وہ سائنسدان جو ہوتے ہیں ایسٹروفزسٹ، وہ ایسے ہو جس پہ قسم کھا سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں صرف یقین کرتے ہیں جیسے اس پہ قسم کھا سکتے ہو. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وہاں ملا، وہاں پر بھی اس طرح ہے. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ سائنسدان بھی اس راستے پہ چل پڑے ہیں، لیکن اگرچہ بہت پیچھے ہیں لیکن بہرحال راستہ تو وہی ہے. ہاں جی. تو یہاں پر
میں نے عرض کیا نا کہ اللہ پاک کے دو اسماء مبارکہ کی بات ہو رہی ہے. ایک اسم ہے اسم ظاہر اور دوسرا ہے اسم باطن. اب ظاہر اور باطن بظاہر متضاد لگتے ہیں. اگر کوئی چیز ظاہر ہے تو باطن نہیں، اگر کوئی باطن ہے تو ظاہر نہیں، یعنی ایک ہی چیز. لیکن اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. اب وہ کیسے ہے، اس کی تشریح ساری ہو رہی ہے. تو ظاہر اس میں تو پھر یہ چیزیں ہوں گی نا. ہاں، تو یہ فرما رہے ہیں پیش خورشید کو بس روشنست، در حقیقت ہر دلیل رہزنست. غرض اس آفتاب حقیقی آگے جو بہت ہی روشن اور واضح ہے، آفتاب حقیقی یعنی اللہ جل شانہ کہ آگے جو بہت ہی روشن اور واضح ہے، فی الحقیقت ہر دلیل مزید وضاحت کرنے کی بجائے وضاحت کا راستہ روکنے والی ہے. یعنی وہ آپ کہتے ہیں اس سے راستہ کھل جائے گا، واقعی پتہ چل جائے، پھر مزید اشکالات، پھر مزید مشکلات ہو جائیں، وہ راستہ روکنے والی ہے. جتنا آپ بیان کرتے ہیں اتنا اپنے آپ کو پنساتے جائیں. ہاں جی، پتلی کی طرح نظر، پتلی کی طرح تو ہاں جی بالکل ہاں. اور پھر اس پر بھی کیا ہوتا ہے اتنا بہت کہ واللہ واللہ کتنا دور مطلب دور ہے تو مطلب یہ ہے کہ مطلب پتلی کی طرح جو ہے انسان جو ہے نا وہ نظر اس میں یعنی چھپا ہوا ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ بہت قریب ہے لیکن کتنا دور ہے. کہ آپ بے شک پوری کائنات کو دیکھ لیں لیکن اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر دیکھ سکتے تو آئینے میں دیکھ سکتے، تو آئینے میں تو ظل ہے، حقیقت تو نہیں ہے، اصل تو نہیں ہے. تو اصل تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں جی، تو یہ مطلب ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ کے ذات کے بارے میں جتنا غور کرو گے پریشان ہوتے جاؤ گے، ناممکن ہے. اس وجہ سے آپ سے ہم نے اس کو روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ پاک کی صفات میں غور کر سکتے. یہی مطلب راستہ ہے. لیکن کمال کی بات ہے، یہاں پر بھی دو باتیں آتی ہیں. اللہ پاک کے صفات میں غور کرو لیکن کہ صفات میں پنسو نہیں، جانا ذات کی طرف ہے. یعنی صفات کے ذریعے سے ذات پہ پہنچنا ہے لیکن ذات میں غور نہیں کرنا. تو یہاں پر وہی چیز آ گئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ صفات میں اگر رک جاؤ گے تو ذات تک نہیں پہنچ سکو گے، فنائیت حاصل نہیں ہو سکتی اس میں اگر صفات میں رک جاؤ گے. اور ذات میں غور کر نہیں سکتے ہو تو راستہ تو صفات والے ہی ہے. اب ذرا اس میں ایک بڑی بات آ گئی ہے، لیکن یہ بات سمجھانے بھی آسان نہیں ہے. ہاں یہ بھی بہت مشکل بات ہے، لیکن بہرحال ہے تو صحیح. وہ یہ ہے کہ صفات کے ذریعے سے ذات تک پہنچنے کی کوشش ہو سکتی ہے. صفات کے ذریعے ذات تک پہنچنے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ادراک لوگ صفات کے ذریعے سے کرتے ہیں ان کو بغیر صفات کے وہ ادراک ہوتا ہے. ان کو صفات بعد میں نظر آتے ہیں اور ذات پر پہلی نظر ہوتی ہے. یعنی ان کی جو محبت صفات کے ذریعے سے جو لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ان کو ذات کے ساتھ پہلے سے محبت ہوتی ہے. مطلب ان کو ذات سے پہلی محبت ہوتی ہے، وہ صفات بعد میں اس ذات کے حوالے سے نظر آتے ہیں. مثال صحابہ میں دے دوں. مثال یہ ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جائے، کہتے کہتے ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، اور بے ہوش ہو جائے. اب کلام پڑھتے ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو رب کا تعارف پہلے تھا نا، اور کلام کا بعد میں ہوا نا. سمجھ میں آ گئی یا نہیں بات؟ یعنی رب کے عنوان سے وہ کلام سے متاثر ہو رہا ہے، کلام کے عنوان سے رب سے نہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو ہوتے ہیں، مطلب جو یعنی صفات سے، ایسے لوگ کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو صفات یہ ان کو ایسے نظر آتے جیسے ہمارے آنکھوں کو راڈز کے ذریعے سے کچھ چیزوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، لیکن ان کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. محسوس ہے کہ کوئی چیز ہے، جیسے ادھر یہ چیز کوئی پڑی ہوئی کیا ہے، اگر میں نے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے یہ پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ یہ ٹیلی فون بڑا ہوا ہے. بس ایک سیاسی چیز، بس موجودگی احساس ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج میں اوپر جب دیکھتا ہوں تو اوپر بھی جو چونکہ راڈز ہیں، تو اب یہ چھت وغیرہ اگر میں نے پہلے نہ دیکھا تو مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ چھت کیسا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ایک چیز ہے اوپر، بس تھوڑا سا رنگ کا، تھوڑا سی موجودگی کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ راڈز کی بات ہے جس میں کلیئرنس نہیں ہوتی، کلیئرٹی نہیں ہوتی، لیکن ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے. ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے، کلیئرٹی نہیں ہوتی. اور کرونز جو ہوتے ہیں وہ اس سے کلیئرنس ہوتا ہے، مطلب اس کی موجود کلیئرٹی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز ہے اور کس طرح ہے. یہ تفصیلات اس میں معلوم ہوتی ہیں. اب یہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کی اللہ پہ ایسی نظر ہوتی ہے محبت والی کہ ان کو جو صفات والی چیزیں ہیں نا، وہ جو اللہ کے جو صفات ہے وہ دھندلے سے مطلب محسوس ہوتے ہیں. یعنی ان کا دل صفات میں نہیں پنسا ہوتا، دل ان کا صفات میں نہیں ہوتا. پھر ان میں خود غرضی ہو سکتی ہے. ظاہر خود غرضی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتی جب دل صفات میں پنسا ہی نہیں، خود غرضی پر نہیں ہو سکتی. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے پیور ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حضرت محمدی مشرف والے. اور سے بھاری نا، جن کی تربیت کا سٹائل ہی مختلف ہے. تربیت کا سٹائل ہی حضرت فرماتے ہیں ان کا بالکل مختلف ہے. ان کی تربیت نارمل طریقے سے نہیں کی جاتی جو عام لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں مطلب پریکٹیکل ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ صفات میں وہ پنستے نہیں ہیں. یہاں پر آغاز کردن مطرب این غزل را در بزم امیر ترک، گلے یاسوس نہیں یا سر و یا ماہی دمی دانم، ازی آشفت بے دلچی میں خواہی نمی دانم، و بانگ برزدن ترک کہ اے قلتبان آ بگو کہ میدانی وجوب مطرب پورا. قوال کا امیر ترک کے مجلس میں یہ غزل شروع کرنا، اے محبوب مجھے معلوم نہیں تو پھول ہے یا سوسن ہے یا سرو ہے یا چاند، مجھے معلوم نہیں کس پریشان عاشق تو کیا چاہتا ہے. اور ترک کا ڈانٹنا کہ ارے بڑوے وہ بات کہ جو تجھے معلوم ہے، اور قوال کا اس کو جواب دینا. یہ دیکھیں نہیں وہی شخص وہی بات ہے نا کہ تو کیا ہے، صفات کی طرف نہیں جانا نا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے محبوب مجھے معلوم نہیں تو پھول ہے، سوسن ہے، سرو ہے یا چاند ہے، لیکن پھر بھی محبوب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کا وہ نہیں ہے. تو وہ جو ترک تھا وہ چونکہ ان چیزوں سے نہیں تھا واقف، تو وہ جو ہے نا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، جو تجھے نہیں معلوم ہو وہ باتیں کیوں کر رہے ہو. صرف وہ باتیں کرو جو تم جانتے ہو. یہی وہ مس میچ والی بات ہوتی ہے نا کہ مطلب ایسے لوگ کی باتیں دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پر اس وقت کے بعض بڑے لوگوں نے دو اعتراض کیا تھے، وہ اسی رخ سے تھے جس کا حضرت نے پھر تفصیل سے جواب دیا تھا. مکتوب نمبر 86 والی بات ہے شاید، جس میں کافی حضرات نے مطلب مجھے وہ کیا تھا کہ یہ کیا ہے. اس پہ حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ باتیں پھر کھولی تھی. 135 میں کون سی مکتوب تھا اس میں کھولی تھی؟ اچھا 121 شاید. ہاں
تو یہ مطلب یہ باتیں کہ وہ چونکہ ایسے لوگوں کی باتیں پھر نہیں سمجھ میں آتی، جو دو دو چار والے ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ آج مطربہ غازید بیشی ترک مست در حجاب نغمہ اسرار الست، سبحان اللہ. قوال نے مستر کے سامنے ایک مجازی نغمہ استغارہ میں الست کے راز شروع کر لے. یوم الست کے راز، وہ عشق والی داستان اس وقت کی ارواح کی عشق، مطلب یہ والی بات ہے. یعنی وہ غزل عشق مجازی کے مضمون پر مشتمل تھی. عاشقان حق جب اس کو سنتے تو اسرار الست کا بیان سمجھتے جس کو مجازی نغمہ کے استعار میں ادا کیا جا رہا ہے. مطرب آغاز اسرار سے مقصود نہیں کہ مطرب قصداً اسرار الست بیان کرتا تھا. ہاں جی، وہ مطرب تھا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ گا بجا کر میخوار امیر کو خوش کرے، بلکہ مطلب یہ کہ کال کی غزل سے آل اللہ کے کانوں میں خود بخود اسرار الست کا القاء ہوتا ہے. چنانچہ مولانا بھی اس غزل کی نقل بالمان اس رنگ میں کریں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قوال کا مطلب وہ جو ہمارے زمانے میں جو نعت خوان یا اس طرح جو پڑھتے ہیں نا، وہ یہی نعت خوانی لوگ کہتے ہیں اس کو، ظاہر دوسرا نام تو میں نے نہیں سنا، نعت خوانی کہتے. تو نعت خوانوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کلام کس کا ہے. نعت خوانوں سے اس سے غرض ہوتی کہ لوگ کس چیز کو چاہتے ہیں. ان کو تو پیسے چاہیے، ان کو تو پیسے چاہیے. بس جس چیز پر لوگ پیسے دیتے ہوں تو وہ پڑھیں گے. چاہے وہ قرآن پاک پہ دیتے ہو قرآن پاک پڑھیں گے، نعت سے خوش ہوں گے تو نعت پڑھیں گے، کوئی گانا سنیں گے تو گانا گائیں گے. مطلب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اصل چیز ہے کیا. وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس چیز کی چاہت رکھتے ہیں. جیسے میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے سنایا تھا نا کہ مسجد اکبر میں مجھے ایک دفعہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ ان دو نعت خوانوں کو تو نے گانے کے لانا ہے. تو میں تو ویسے جو نعتیں گانے کی طرز پر ہوتی ہے اس میں تو میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں اور سر میں درد ہو جاتا ہے. لیکن اس دن بیٹھنا پڑا کیونکہ ظاہر ہے میری ڈیوٹی تھی. اب جو بیٹھا تو طبیعت پہ تو بڑا بوجھ تھا، کیونکہ سارے وہ نعتیں گانے کی طرز پہ پڑھ رہے تھے اور لوگ واہ 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 پیسوں پہ پیسے نچاور کر رہے تھے. ہاں جی، وہ سب کچھ ہو رہا تھا، طبیعت پہ تو بڑا بوجھ تھا. اب میں ان کو جب گانے کے لیے لے گیا تو کھانا میں ان کو کھلا رہا تھا، درمیان میں باتیں بھی ہو رہی تھی. میں نے موقع دیکھ کر کہا کہ آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، ماشاءاللہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں، نعت تو بہت اونچی چیز ہوتی، آپ سے کی مدح. بس میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایسا نعت نہ پڑھے جو گانے کے طرز پر ہو، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے لیٹرین میں کوئی قرآن پڑھے. تو قرآن ہے لیکن لیٹرین میں پڑھنا تو بے ادبی ہے. تو اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ نعت شریف اونچا مقام ہے لیکن اس کو گانے کے طرز پر پڑھنے میں بے ادبی ہے. تو دونوں کی زبان سے بغیر کسی توقف کے جو بات برآمد ہوئی وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اب تو یہی ہے، اب تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اس پہ کوئی شرمندگی ان کو نہیں تھی، کوئی ذرا پر بھی شرمندگی نہیں تھی. نہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے یا کوئی اس طرح، بالکل نہیں شرمندگی تھی. انہوں نے کہا اب تو یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو صرف پیسے کمانے ہیں. لوگ اس کو تو نہیں دیکھنے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے غلط ہے صحیح ہے. بینور ٹاؤن کے فارغ ایک عالم نے مجھے ایک کیسٹ دے دیا کہ اس پہ بہت اچھا کوئی قاری صاحب ہے اس نے پڑھایا، تو آپ بھی سنیں. میں نے کہا بادشاہ بہت اچھا ہوگا، سارے کو پسند آیا. تو خیر آ کے میں نے جب لگایا تو آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، واللہ عالم مفتی صاحب نے تو سنا ہوئے. وہ جو نا اللہ کا جو پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بالکل طبلے کی آواز بن جاتا ہے. ابتدا میں اللہ کہتے ہیں، پھر بعد میں وہ طبلے کی آواز بن جاتا ہے. وہ تو نہیں اس قاری صاحب کا نام بھی میں بھول گیا، حسیری تھا، پتہ نہیں کوئی تھا، ہاں الحسیری. مجھے تو اتنا غصہ آ گیا میں نے کہا میں کیا کروں.
مجھے اس پہ غصہ آ گیا، وہ تو ہے جیسے بھی تھے وہ تو تھے، لیکن مجھے اس عالم پہ غصہ آ گیا کہ اس نے مجھے ایسی چیز دی، یعنی خود بھی اس کو احساس نہیں ہوا اور پھر مجھے بھی مطلب وہ دینا چاہا، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. ذکر کے ساتھ مذاق ہے، طبلے کی آواز میں ذکر، بالکل طبلے کی آواز، یعنی مطلب اس میں درمیان میں یعنی وہ نہیں ہوتا مطلب جو میوزیکل کنسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو سنتھیٹک طبلہ بھی ہوتا ہے، بانسری بھی ہوتی ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ سارے آواز مطلب وہ باقاعدہ اس سے آتے ہیں، اس کے ساتھ پھر لوگ گانے گاتے ہیں، تو وہی بالکل مطلب اس طرح آواز. تو بہت سخت مجھے غصہ آ گیا. خیر میں اس پر کچھ لکھنے والا تھا کہ میں لکھ کے البینات اور بلاغ میں بھیج دوں گا کہ مطلب جو ہے نا وہ کم از کم علماء کے سامنے بات آ جائے. شکر الحمدللہ کہ ضرب مومن میں چند ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد وہ اس پہ بڑا مضمون آ گیا اور مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ ایسا کرنا حرام ہے. میں نے شکر ادا کہ میں نے کہا چلو جی کام ہو گیا الحمدللہ، میری ضرورت نہیں پڑی، بات ہو گئی. تو ایسا یہ مطلب صورتحال ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ ان کو اجر دے، اس نے بھی اس پر فتویٰ دیا، اس نے مجموعی فتویٰ دیا اس چیز پر نہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی گانے کے طرز پر نعت پڑے گا وہ حرام ہے. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان نے بھی مطلب اس کا فتویٰ دیا، اور میرے خیال میں ان کا فتویٰ زیادہ مؤثر اس لیے کہ وہ یعنی جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں نا تو انہی کو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگرچہ مرض ہمارے ہاں بھی اب پھیل رہا ہے لیکن ان کے ہاں تو پہلے سے چلا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ قربانی اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اور شاید اللہ پاک اس بھی پر اس کو نجات عطا فرمائے. میں تو اس کے بارے میں انہیں گمان کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو خیر تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب جو غزل گاتے ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا مطلب لے لیتے ہیں. مطلب جو عام مجازی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا مجازی مطلب لے لیتے ہیں، اور جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں اس کا حقیقی مطلب لے لیتے ہیں. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ کا جو کلام ہے، علامہ اقبال بھی اس پہ دھوکہ کھا گیا تھا، اور اس نے ان کے بارے میں باتیں سخت لکھی تھی کہ اس طرح. تو اس کو والد صاحب نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو، ہر جگہ انگلی نہیں دیتے. مطلب جو سمجھا دیا کہ اس طرح نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ کلام حقیقی کی طرف جو مفضی ہوتا ہے تو اس سے بعض لوگ وہ مراد لیتے ہیں، وہ مجازی کلام مراد لیتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ میں نہ دانم کی تماہی یا وسن میں نہ دانم کی چمی خواہی زمن. سبحان اللہ. مجھے معلوم نہیں کہ تو چاند ہے یا بت ہے، مجھے معلوم نہیں کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں نہ دانم تاچ خدمت آرمت تنزنم یا عبارت آرمت. مجھے معلوم ہے کہ تیری کیا خدمت بچا لوں، تیرا صاف بیان کرنے سے خاموش رہوں یا تیرا ذکر عبارت میں لاؤں. ای عجب کی نیستی از من جدا من ندانم من کجایم تو کجا. یہ عجیب بات ہے کہ تو مجھ سے دور نہیں ہے. پھر باوجود کمال قرب کے میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے. واجب می ندانم کے میرا چو می کشی گاہ در بز گاہ در خون می کشی. مجھے نہیں معلوم کہ تو مجھ سے کس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے، چنانچہ کبھی آغوش میں لیتا ہے اور کبھی خون میں گھسیٹتا ہے. ہم چنی لب در ندانم باز کر می ندانم میں ندانم ساز کرد. غرض مطرب نے اس طرح ندانم پہ لب کشائی کی اور بار بار میں ندانم کو گانا شروع کیا. چوز حد شد می ندانم زی شگفت از شگفت ترک مارا زی حرارا دل گرفت. حرارا وہ اچھا جب یہ ندام کر دکھا حد سے گزر گیا تو تعجب کے سبب سے ہمارے ہیرو یعنی ترک کا دل اس ترانہ سے ازردہ ہو گیا، تنگ ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں بار بار، کیا می ندانم می ندانم. بر جہیدہ ترک بو دب زے کشید تعالیہ مرسل مطرب دوید.
وہ تر جنجلا کر بولا گرز اٹھائی سنبھال کر قوال پر جپٹا، گرز ذرا گرفت سرہنگ بدست، گفت نے مطرب کشی این دم بدست۔ اس وقت ایک سپاہی اس نے جو مجلس میں اتر کے گرز کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا نہیں نہیں، قوال کو مار ڈالا اس وقت بری بات ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں جی، گفت ای تکرار بے حدوم رش، گفت تبم را بکوئے من سرش۔ ترک نے کہا کہ اس کی بے حد شمار تکرار نے میری طبیعت کو کوفت مچائی، اس لیے میں اس کا سر کچھ لوں گا۔ کل تبا نامے ندانی گہق مخور، زاں کے میدانی بگو مقصود بر۔ اے دیوس مطرب، اگر تو نہیں جانتا تو گو مت کا، وہ بات کیا جو تو جانتا ہے، مقصود کو حاصل کر۔ بھلے بار بار کیا کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کیا میں نہیں جانتا کا مطلب۔ ہاں جی، بگو ایگیچ مینا کی میدانش می ندانم درمکش۔ اے احمق، وہ بات کیا جو تو جانتا ہے، می ندانم مجھے معلوم نہیں، مت کھینچتا چلا جا۔ من بپرسم گز گجائی بے مرے تو بگوئی نیز بلخو نظہرے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے میں کسی پرخاش کے بدوں سیدھے سوال تجھ سے پوچھوں کہ تو کس جگہ کا رہنا ہے، تو جواب میں کہہ رہے کہ نہ بلخ کا ہوں نہ ہرات کا ہوں۔ مطلب کہ خواہ جو ہے نا وہ تو اچھا، نیز رومو نے ہندو، نیز چین، نیز شامو نے عراق و بھارتی۔ نہ روم کا، نہ ہند کا، نہ چین کا، نہ شام کا، نہ عراق کا، اور نہ باردین کا۔ باردین بھی ایک شہر کا نام ہے۔ نیز بغدادو نے موصل، نہ تراز درکشی درنے و نے رائے دراز۔ بغداد، نہ بغداد کا، نہ موصل کا، نہ شہر تراز کا، اس طرح نہ اور نہ میں ایک لمبی مسافت کھینچتا چلا جائے۔ ہاں جی، خود بگوتا اس کو جائی باز رہ، ہست تنکی ہے منا تو جا این جا۔ یہ اس کے بجائے وہی مقام بتا دے نا جہاں کا رہنے والے، اور سوال سے چھوٹ جا، کیونکہ مقصود اصلی کی وضاحت بس اسی ایک جگہ ہی ہے۔ وہ ایک صاحب کسی مطلب جو ہے نا وہ شادی مطلب جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، تو وہ ظاہر ہے وہ جو دلہن کو لے جانے والی گاڑی ہوتی ہے اس کو ہم پشتوں میں ڈولائی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ڈولائی چرتا لاڑا۔ اس سے پوچھ ڈولائی کدھر گئی، تو اس نے کہا کہ وہ فلاں گھر کے سامنے جو ہے، تو انہوں نے کہا فلاں گھر وہ گھر کدھر ہے، اس نے کہا جہاں ڈولائی گئی ہے اس کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معاملہ پھر ہی اس طرح ہے۔ یا بپرسم کی خوردی تاشتاب تا نگوئی نے شرابو نے کباب۔ یا مثلا میں پوچھنے کہ تو نے کیا کہا، تو خبردار جلدی سے فضول جواب نہ دینا کہ نہ شراب نہ کباب۔ آج نے بقولو نے بقولو نے پنیرو نے بسل، نیز شیرو نیز شکر نے غسل۔ نہ سبزی نہ ترکاری نہ پرین نہ پیاز نہ دودھ نہ شکر نہ شہد۔ نے قدیدو نے سریدو نے عدس، آنچ خوردی آبگو تنہا و بس۔ قدید، اچھا، نہ خوش گوشت نہ سرید نہ مسور، بس اب تم خود سمجھ لو کہ کیا کہا ہے، بھلے ماں سے کیا خاک جواب ہے، تو نے جو کچھ کہا صرف اس کا نام لے بس۔ آج ای سخن خائی دراز از بہر چیز، گفت مطرب زاں کے مقصودم خبیث۔ وہ بات بس پہلے آئے۔ قوال کے جواب کا مطلب کہ جس مقصود کا، اچھا تو یہ نمیدانم نمی کہ لمبی بکواس کس لیے ہے؟ قوال نے کہا اس لیے کہ میرے مراد ایک پوشیدہ امر ہے جس کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب ہے کہ وہ تو قوال نے جو مطلب کسی مقصود کا ذکر میرے پیش نظر ہو، میں تمہارے تصور سے برتر ہے، اس لیے میں اس کے اس بات کا پہلو پیش نہیں کر سکتا، نہ تو میں اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ناچار مجھے مسکوا کی نفلی کا پہلو اختیار کرنا پڑا، جس کا سلسلہ محال دراز ہوگا، جیسا کہ تعالیٰ کی تعریف میں صفات سلبیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لا یحد ولا تصور، مثلا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ پیٹتا ہے، بیٹھتا اٹھتا چلتا ہے، نہ سوتا ہے اونگتا ہے، نہ جسم و جسمانی و صاف رکھتا ہے، نہ اس کا کل سمالات حواس کا محتاج ہے۔ وہکذا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اللہ جل شانہ جو انسانی صفات ہے یا مخلوق کے صفات ہے اس سے مبرہ ہے۔ ہاں جی، تو خاص جو اس کے مخلوق والے ہیں، ہاں تو اس سے مبرہ ہے۔ جب اس سے مبرہ ہے تو بس پھر یہاں پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشبندی سلسلے میں مراقبات تشکیل کیے ہیں، اس میں حضرت نے صفات ثبوتیہ کا مراقبہ بھی دیا ہے، پھر صفات ثبوتیہ سے
شیونات ذاتیہ کا مراقبہ بھی بتایا ہے، پھر اس کے بعد صفات سلبیہ کا بھی مراقبہ دیا ہے، پھر اس کے بعد شان جامع کا دیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ پہلے وہ صفات ہے جو انسان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی انسان کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے۔ انسان اپنے صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان سکتے ہیں۔ جیسے سننا میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، کیونکہ میں خود سنتا ہوں، تو اللہ بھی سنتا ہے، اگرچہ اس طرح نہیں ہے جس طرح، یعنی وہ بھی مطلب اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک سننے میں کسی آلے کے محتاج نہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں، اللہ متناہی ہر چیز کو سنتا ہے، ہر وقت ایک وقت میں سب چیزیں سنتا ہے، جبکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق اس طرح نہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، نہ ہر چیز کو، اور نہ جو ہے نا مطلب بغیر آلے کے سننے کے وہ ہے۔ ہاں جی، لیکن بہرحال سننا جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں کیا ہے، وہ اپنے سننے سے آیا ہے۔ اگر ہم خود نہ سنتے تو سننے کا ہم ادراک ہی نہ کر سکتے کہ سننا کیا ہے، اور سننے کو جانتے ہی نہ، تو اپنے اس کم علم کے ذریعے سے جو محدود علم ہے اس سے مسلح محدود علم کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں۔ یہ تو صفات ثبوتیہ کا مراقبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کر سکتے۔ پھر صفات میں چونکہ بسنا نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، تو شیونات ذاتیہ کی طرف لے جاتا ہے کہ اس طرف مطلب اس سے مقصد یہی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد صفات سلبیہ، اس لیے کہ کہیں خلط ملتن ہو جائے، کہیں اللہ پر بھی، اللہ تعالیٰ پر بھی مخلوق کے صفات کا گمان نہ ہونے لگے۔ تو یہ یاد دہانی کے طور پر کہ اس کا باقاعدہ ادراک ہو جائے، اور مطلب یہ ہے کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا، یعنی اچھی طرح اس کا یعنی مطلب سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک کی صفات، مخلوق کے بعض صفات ایسے جو اللہ پاک کے نہیں ہیں۔ مثلا مخلوق کھاتا ہے پیتا ہے، اللہ پاک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ مخلوق سوتی ہے، اللہ پاک نہیں سوتے، اونگ بھی نہیں آتی، اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ چیزیں سب مخلوق کی ہے۔ اب مخلوق کے لیے جو چیز بڑی شان کی والی ہوگا وہ اللہ پاک کے لیے ہے، مطلب اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اب جیسے اولاد ہے تو مخلوق کے لیے تو یہ وہ ہے، یعنی اس کے لیے فخر ہے، لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ سبحان، یہ جو سبحان کی جو کہتے ہیں نا، وہ یہی بات ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اللہ پاک نے جو مخلوق پیدا کیا اس کے ساتھ صفات بھی پیدا کی، وہ سب ٹھیک ہے، باطل نہیں ہے، لیکن تو اس سے پاک ہے۔ سبحانک، تو اس سے پاک، تو نہیں اس طرح، تیرا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ سبحان وقنا عذاب النار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ مجدد صاحب رحمۃ اس طریقے سے وہ جو ہمارے عقائد ہیں اس کو باقاعدہ راسخ کرتے ہیں، مطلب ہمارے قلوب کے اندر راسخ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے، کیونکہ تصوف کا حضرت جو تعریف فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے عقائد حق راسخ ہو جائیں اور عمل آسان ہو جائے۔ اب آج ایک بات کھل گئی مودی صاحب، الحمدللہ اس کو خصوصی طور پر نوٹ کریں علوم عظیمہ میں سے، کہ یہ جو مراقبات ہیں یہ ذکر فکر میں آتے ہیں۔ ذکر فکر کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے، دل و دماغ کے ساتھ ہے۔ تو تصوف کا جو آدھا مقصود ہے وہ حق کا جو ہے نا وہ راسخ ہونا، پختہ ہونا، اس میں کوئی وہام نہ ہونا، وہ دل و دماغ سے تعلق رکھتا ہے، وہ نفس سے تعلق نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو وہاں پر یہ استعمال ہو سکتے یہ مراقبات اور یہ ذکر اور یہ تمام چیزیں، کیوں اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے، وہاں پر یہ استعمال ہو جاتے ہیں اور عقائد راسخ ہو جاتے ہیں صحیح۔ اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ مراقبات میں کام کیا ہے، ان چیزوں کو مطلب جو ہے مراقبات میں داخل فرما کر مطلب ان کو ہمارے جس کو کہتے ہیں نا دل و دماغ، اس کے اندر راسخ کر لیا۔ جبکہ جو سلوک ہے وہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے، اور عمل نفس کے
ذریعے سے چونکہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت نے فرمایا دوسرا مقصد اس کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اعمال شریعت ہیں، شریعت میں جو مطلوب اعمال ہے اس کا کرنا آسان ہو جائے. یہی ہے نا دو باتیں فرمائی تھی کہ عقائد حق کو راسخ ہو جائیں، اور ساتھ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے شریعت پر وہ آسان ہو جائے. تو جذب و سلوک یہ دونوں چیزیں گویا کہ یوں سمجھ لیجیے شریعت پر آنے کے لیے لازمی ہے، یعنی گویا کہ اس طرح ہے کہ ذرائع ہیں اور مطلب ایک سے جو ہے نا مطلب عقائد راسخ ہو جاتے ہیں اور دوسرے سے عمل آسان ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ماشاءاللہ یعنی ان کا آپس میں ربط جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. می ایرمد اسبات پیش از نفی تو نفی کردم تا بری اس بات بو. اے سالک تیرے غیر کی نفی کرنے سے پہلے مقصود کا اس بات تیرے ذہن سے گریز کر جاتا ہے، اسی بنا پر میں نے غیر مقصود کی نفی کی تاکہ تو مقصود کے اس بات کا اثر پا سکے. کیا خوبصورت تشریح فرمائیے. یعنی اس بات جو ہے وہ چونکہ تیرے سامنے اس طرح واضح نہیں آ پا رہا تو پہلے تو جو چیز ہے اس کی شان کی نہیں ہے اس کی نفی کرو. ہاں جی، اس سے آپ کے لیے اس بات کا سراغ آپ کو مل جائے گا، آپ کو پتہ چلے کہ کون سی چیز ہے. یعنی پہلے اس بات حق کو مستحضر کرنا مشکل ہے کیونکہ اس وقت قلب غیر حق کے ساتھ مشغول ہے، لہٰذا پہلے اغیار کو جو معنی ہے رفع کرنا چاہیے، اور وہ تقلیلی تعلقات و مراقبات فنا سے رفع ہو سکتے ہیں. بس میرے اغیار کی نفی کرنے سے یہی مقصود ہے کہ استحضار حق آسان ہو جائے. درنوا آرم بنے فی ایسا ذرا چوب میری مرگ گوید را ذرا. پس اسی غرض سے میں نفی کے مضمون پر اس باچے کو بجاتا ہوں تاکہ جب تو با تمام ما سوى اللہ کی نفی بلکہ خود اپنی بھی نفی کر کے مثل مردہ ہو جائے تو وہ موت بمعنی نفی و فنا تجھ پر اس بات حق کے راز کو ظاہر کر دے. اس کی وجہ ہے کہ تو ہی یعنی میں خود ہی اس کو جاننے میں حجاب ہوں. تو جب تک میرا نفس فعال ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کی شرارتیں موجود ہیں، اس وقت تک میرے دماغ پر اس کی تمام چیزیں چاہیے ہوں گی. تو یہی اب تیسری بات بھی سمجھ لیں، وہ یہ بات ہے کہ جذب کے ذریعے سے یعنی ذکر و مراقبہ کے ذریعے سے دل و دماغ پر عقائد راسخ ہو جاتے ہیں، لیکن قائم اس وقت رہیں گے جب نفس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کو پھر دوبارہ کوئی کہ جس کو کہتے ہیں نا ہم یعنی پولوٹ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آلودگی نفس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. یہ نفس کی کوئی شرارت اس کو دوبارہ خراب کر سکتا ہے. تو جب تک نفس کی شرارت کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اس حالت میں نہیں رہ سکتی، مطلب وہ جو ہے نا وہ پھر خراب ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی ہے، یعنی وہ نفی و فنا تجھ پر اس بات حق کے ظہور کے باعث بنی. پس فنا جو در حقیقت ظہوری راز کا سبب ہے، ظاہر کنند راز کے نب فعل کا اسناد سبب فعل کی طرف ہے جو اسناد. اچھا ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ کافی ہے، اس سے زیادہ شاید پھر دوبارہ نہیں ہو سکے، وقت بھی تھوڑا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب دیکھیں نا حضرت کتنے پرمانی باتیں کتنی سادہ انداز میں وہ تمثیلات کے انداز میں جو ہے بیان کر جاتے ہیں. اگر کوئی اس پہ پہلے نظر اس کا نہ ہو تو کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں.